بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 44واں درس ہے۔ پچھلے درس میں اس حوالے سے کچھ احادیث اور روایات بیان کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا تھا کہ رسول مکرم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو شخص درود پاک پڑھنا بھول جائے تو یہ اس کی بہت بڑی محرومی اور حرمہ نصیبی ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید روایات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں، نہ وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور نہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو وہ یوں اٹھے جیسے بدبودار مردار کھا کر اٹھے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ تو احباب ذی وقار، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کہیں کسی مجلس میں بیٹھیں، کوئی محفل ہو، تو وہاں ہمیں اللہ رب العزت کا ذکر بھی کرنا چاہیے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ تو تب ہماری وہ محفل، ہماری مجلس ہمارے لیے باعث فائدہ ہے۔ اگر اس محفل میں نہ اللہ رب العزت کا ذکر ہوا، نہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تو گویا ایسے ہے کہ جیسے کوئی مردار کھا کر اٹھے ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہماری مجالس کو درود پاک سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث پاک بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمانے والے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ اگرچہ جنت میں داخل ہو بھی گئے لیکن ان پر حسرت طاری ہوگی۔ وہ حسرت کھائیں گے جب وہ جزا کو دیکھیں گے ان لوگوں کی کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الذی بالمؤمنین رؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مجالس کے حوالے سے ہی ایک اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ سید عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان کو قیامت کے دن نقصان ہوگا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے بخش دے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا حبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ تو احباب گرامی، یہ وہ روایات ہیں کہ جن میں یہ ذکر کیا گیا کہ مجالس میں اور محافل میں جب بھی مسلمان اکٹھے بیٹھیں وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود نہ پڑھیں، اللہ کا ذکر نہ کریں، تو ان کے لیے حسرت ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت کی ناراضی ہے اور یہ ان کے لیے باعث نقصان ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر روایات میں فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ایک اور روایت جو کہ القول البدیع میں منقول ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو جفا ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے سامنے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کچھ اس طرح سے ہے کہ ام المؤمنین محبوب رب العالمین العفیفہ العلیمہ الزاہدہ الصدیقہ العائشہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی تو سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اچانک حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے چہرہ انور کی ضیاء سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔
اس پر ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویل یعنی ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون ہے جو حضور کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کیا، بخیل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے کہ جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو احباب گرامی، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے حوالے سے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے بروز قیامت ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حصہ پائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اور ہماری وہ تیاری یہ ہے کہ ہم جب بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پڑھیں۔ جب بھی ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کہیں لکھیں تو بصد ادب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پاک لکھیں۔ اسی طرح اپنے روزمرہ کے معمولات میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنائیں، تو انشاءاللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور جنت میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔